مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس سے میں قوم کو آگاہ کروں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تھے 2021 میں اور حال ہی میں 2022 میں اور حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس دے دیا کہ آپ کو چونکہ آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو کیوں نہ آپ کو ہم یہ بیٹ کا جو بلے کا سمبل ہے وہ ہم نہ دیں۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئی اور سارے انٹرا پارٹی الیکشن جو کرائے تھے اس کے دستاویزات ان کے سامنے پیش کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ دیکھ کے اور بحث سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ رپورٹ بھی ہوا پوری میڈیا پہ اگلے دن اور اس دن بھی کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ آپ نے یہ الیکشن کرایا تھا، اس لیے ہم یہ اپنا نوٹس جو ہے وہ واپس لیتے ہیں۔ لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آ رہا تھا تو ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بلہ ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ دیا جائے اس الیکشن کے لیے، اور وہ جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے میں اپنا جو زبانی اناؤنس فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے، آپ 20 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں۔ ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے، یا تو ہم اس کو چیلنج کریں، عدالت عظمیٰ جائیں اور اس فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن کمیشن فیصلے کو فارغ کرائیں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسا بھی فیصلہ ہے، چونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لیں۔ جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے، اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے بھی کرائیں گے۔ میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ، اور فائنلی انہوں نے یہ اپروو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں۔ تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا۔ کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا، مختلف فورمز پہ اس پہ تبصرے ہو رہے تھے، اور وہ یہ تھے کہ کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیل میں تو انہوں نے کہا تھا آپ جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے 2 مشورے دیجئے، پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پہ لڑ سکتا ہوں کہ نہیں، اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو، کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کالعدم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔
उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फ़ैसला हुआ है और वो है तोशा खाना का केस। और उस तोशा खाना के केस में उनको सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई गई। हमारे मुताबिक वो सज़ा भी बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हों, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आपने अगर चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने करप्शन की है, फिर तो आप नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तोशा खाना के गिफ्ट्स को, उस किस्म के मामले पे आप वैसे भी नाअहल नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कि क्या ख़तरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो नाअहल नहीं हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या ख़तरात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये ख़तरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फ़ैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ है। जो तोशा खाना का है वो फ़ैसला सस्पेंड ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे, और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये ख़तरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशा खाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फ़ैसला हो। जब वो फ़ैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ लूँगा। फ़िलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इसमें जो भी इलेक्शन के तकाज़े हैं, जो भी पैनल है, वो पैनल मैं अप्रूव करता हूँ। आप जाके ये फ़ैसला लीडरशिप से करा लें और फिर उस पैनल के ज़रिए इलेक्शन कराएं। तो ये दूसरा उनका फ़ैसला कल मैंने रखा सीनियर लीडरशिप के पास, और वो सीनियर लीडरशिप ने वो भी अप्रूव कर दिया। इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशा खाना के केस का फ़ैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई, और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन उनका नॉमिनेटेड केयर टेकर
नॉमिनेटेड केयर टेकर चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए, वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के, वो उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं, और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान हैं और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाज़े पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की है और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सके, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वन एट ए टाइम प्लीज। आप ऊंचा बोल।
کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا جب نام سامنے آ رہے تھے کہ نگران چیئرمین کا جو بھی ہوگا وہ فرض ہونا چاہیے، نہ کہ وکیل۔ جب ایک منسٹر آئے گا، جب وکیل آئے گا، چیئرمین بنے گا، تو کیا جو اختلافات سامنے آ رہے تھے، جو تحفظات سامنے آ رہے تھے، کس طرح دور ہوگا؟ جی دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ جو قدآور شخصیات تھیں بہت ساری، وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے، اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے۔ پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ جب یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے۔ ایک سیکنڈ پلیز، ون ایٹ اے ٹائم۔ پہلے آئے ہیں جی، پہلے بات۔ سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کی سیاسی مخالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے؟ اور اگلی الیکشن میں خان صاحب تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے الیکشن۔ دیکھیں جی، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، اسی کا توڑ ہے۔ یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے۔ یہ کوئی -1 نہیں، جس طرح میں نے کہا، یہ کوئی کو نہیں، اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قدآور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب، کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی۔ وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے، تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں جی، وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات، کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے میری یہ فیصلے کو پروو کرا لیں، اور پروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہے، وہ فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی۔ تو وہ جب شام کو، جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی، تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے پروو کر دیا، تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں۔ مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی، میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں، تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا۔ جسٹ اے سیکنڈ، کیئر ٹیکر چیئرمین، یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں، پارٹی الیکشن میں۔ ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے، کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا، تو قانونی کارروائی پوری کریں گے۔ کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو، تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ نمائندے کے طور پر ہم نے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، لطیف کھوسہ صاحب اور نعیم مجروح صاحب کی، وہ دونوں اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے، تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے، آدھا گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے، اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں۔ لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں، قانونی طور پہ جو بھی اور ہو۔ آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں، رؤف صاحب بھی تھے، باقی بھی لوگ تھے، بیرسٹر صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، آپ کا فیصلہ ہے، لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو چھوڑ کے بیرسٹر صاحب کا اس کے حوالے سے انتخاب کرنا، یہ حکمت کیا ہے، یہ بھی بتائیے۔ یہی میں نے آپ کو بتایا نا جی، کہ وہ جو اتنے لوگ تھے جو ہمارے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مستقل عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ مستقل عہدوں پہ ہی رہیں گے۔
وہ ان کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو آپ اٹھا کے مستقل عہدوں سے ہٹا کے ایک ٹیمپریری عہدے پہ لے آئیں. تو اس لیے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ ایک تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کر رہے ہیں, اور اس لیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر ٹیمپریری طور پہ آئے. ان کے بڑے اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں, اور وہ چونکہ پرماننٹ نیچر کی ہیں اس لیے ہم وہ پرماننٹ نیچر والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں, جی. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں, جھنڈا نہیں لگا سکتے, موو نہیں کر سکتے, ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ایک سوال تو یہ پوچھ سکے کہ الیکشن کرا کہاں رہے ہیں, اور اگر گرفتاریاں ہوتی تو پھر وہ کون سی آپ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ؟ دیکھیں, ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں, چیف الیکشن کمشنر, اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں, وہ پوری طرح آئین کے مطابق صاف شفاف الیکشن کرائیں گے. جو الیکشن کا پروسیس ہے اور کس جگہ پہ ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, اس میں میری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہی اپنے قواعد اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق بنائیں گے. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے سوال پوچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کیسز جو ہیں اتنے, میں نے ان کو ایگزامن کیا ہے, اتنے وہ ان بیس لیس کیسز ہیں, بے بنیاد کیسز ہیں کہ اس میں یہ کنوکشن اپ ہولڈ نہیں ہوگی. لیکن جب وہ وقت آئے گا تب دیکھیں گے. ابھی فی الحال تو ہمارا یہ آج کا فیصلہ ہے. عالیجہ خان بول ٹی وی سر, یہ بتائیے کہ یہ ابھی اسی سوال کو طول دے رہا ہوں کہ آئندہ انتخابات جنرل الیکشن جو 2024 میں ہوں گے ان میں چیئرمین پی ٹی آئی گورنر صاحب ہوں گے یا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بطور چیئرمین لڑیں گے؟ میرا خیال ہے جی اس کا سوال کا جواب تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہماری نظر میں اس سے پہلے عمران خان صاحب چیئرمین بھی ہوں گے, اور اس سے پہلے انشاءاللہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں, وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہی ہوں گے ہمارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ سوال جو ہے یہ آئی تھنک آپ نے سمجھا نہیں کہ میں نے کیا ابھی گفتگو کی تھی. علی ظفر صاحب, الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ آپ کی نیشنل کونسل کو بھی اڑایا ہے, اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو نیشنل کونسل کے الیکشن بھی ساتھ ہوں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہوئے تو پھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی سارے پینل, میں نے ایک جتنے باقی پینل کے لوگ ہیں اور مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کے نامینیشنز فائل ہوں گی, اور وہ باقاعدہ الیکشن ہوگا جس طرح قانون کہتا ہے, جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے. میں پھر دہراتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, کیونکہ الیکشن ہم کرا چکے تھے, لیکن ہم پھر بھی اس کو مان رہے ہیں, کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق کسی قسم کا بہانہ نہیں دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو یا کسی اور کو کہ وہ یہ الیکشنز میں ہمیں حصہ لینے سے روکے. شکریہ, بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. سر ایک منٹ سر, آپ سے تمغہ اتار لیں. ان کے ایسٹس لے کے جا رہے ہیں آپ کیرسٹر صاحب. میرا رومال نظر آ رہا تھا. نہیں, آپ کے بھی نا تمغے لگ رہے ہیں جیسے کوئی جرنیل